یہ ہماری آنکھوں کی بے حیائیاں، یہ ہماری زبان کی بے حیائیاں، ہماری کانوں کی بے حیائیاں ہمیں برباد نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت اگر ناراض ہو گیا، اگر اس بے حیائی کے سبب ہم عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، ہم کہاں جائیں گے؟ آپ دیکھیں نا، دن بدن لوگ کہتے ہیں جناب ماڈرن زمانہ ہو رہا ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، اب 21ویں صدی کی باتیں کرو، یہ پرانی باتیں نہ کرو۔ لیکن سچ بتائیے، جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے، یہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے پردہ تھا، اب پردہ ختم ہوا، اب کہا گیا جناب مرد و عورت ساتھ مل کر زمانے میں رہیں گے، عورت کو بازار میں لایا گیا اور پھر نعرہ لگایا گیا لیڈیز فرسٹ، تو عورت کو اور آگے بڑھا دیا گیا۔ اب کون سا اشتہار ہے جس میں عورت نظر نہیں آتی؟ بندہ جائے تو کہاں جائے؟ مدینے جائے کہ کہیں بھی آنکھیں بچانا مشکل۔ یعنی مرد کی استعمال کی کوئی پروڈکٹ بھی ہے تو اس میں بھی عورت کو اشتہار میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عورت کو کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور یہ نادان عورتیں سمجھتی ہیں ہمیں ترقی مل رہی ہے۔ عورت اس لیے نہیں، عورت کا مطلب ہی ستر یعنی چھپانے کی چیز ہے، مگر آج ہم اپنے گھر کی خواتین کو بھی بے پردگی کرواتے ہیں اور خود ان آنکھوں سے بے حیائی کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، یہ آج کا موضوع تھوڑا ہے انوکھا، ہو سکتا ہے اسلامی بھائی سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسا ٹاپک ہے، لیکن یہ واقعی ایسا درد، ایک ایسی تکلیف ہے جو مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر اس کا سد باب نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہماری یہ تھوڑی بہت بھی جو ہمارا کلچر، ہمارا خاندان، ہماری محبتیں ہیں، یہ بے حیائی کے سبب تباہ اور برباد ہو جائیں۔ آپ دیکھیں یورپ کا کیا حال ہو گیا ہے، مغربی ممالک کا کیا حال ہو گیا ہے، وہاں کوئی گھر گرہستی کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں بالکل مادر پدر آزادی والا ماحول ہے، حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور حیا ہمارا زیور ہے، حیا ہمارے اسلام کا حسن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے حیا دار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا یہ عالم ہے، تو وہ آقا جو حضرت عثمان غنی کے بھی آقا ہیں، ان کی حیا کا عالم کیا تھا؟ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جیسے کنواری لڑکی اپنے پردے میں شرمیلی ہوتی ہے۔ یعنی کنواری لڑکی سے زیادہ شرم والے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ مگر آج ایک عجیب محاورہ مشہور کیا گیا ہے کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، معاذ اللہ۔ ارے سچی بات تو یہ ہے کہ جس نے کی شرم اس کے اونچے کرم ہے۔ شرم کرنے والا ہی اللہ کو پسند ہے، مگر آج جو زیادہ شرماتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا شرمیلا ہے، عورتوں سے بات نہیں کرتا، ہمارے خاندان کی رسم و رواج میں آ کر بیٹھتا نہیں۔ ایک انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے بات کر رہا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں سے بات کر رہا ہوں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ شرم والے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج بے شرمی کے موقع ڈھونڈے جاتے ہیں۔ پہلے کبھی کبھی شادی کے نام پر بے پردگی کا ماحول دیکھنے کو ملتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ مرد و عورت مل کر جناب فنکشن کر رہے ہیں، مہندی کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب تو برتھ ڈے کے نام پر رسم بسم اللہ کے نام پر ہے بسم اللہ، مگر اس میں بھی مرد و عورت ساتھ ہیں۔ اب ویلنٹائن ڈے تو مدر ڈے تو فادر ڈے، پتہ نہیں کون کون سا دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام، یا معاذ اللہ مرد و عورت مل کر بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے۔ بظاہر لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی بہنوں جیسے ہیں، نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حدیث میں تو دیور کو بھی موت کا فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کا دیور ہے تو دیور سے بھی اس کا پردہ ہے۔ مگر آج دوست بھی گیدرنگ میں ملتے ہیں تو تعارف کرواتے ہیں یہ میری وائف ہے، اور وہ دوسرا بھی کہتا ہے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مرد کو غیرت نہیں آ رہی کہ میں اپنی بچوں کی امی کو کسی اور سے ملا رہا ہوں؟ ایسا نہ کریں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ آہستہ 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 یہ حیا اٹھتی جا رہی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی حیا کرنے والوں کو کیسے پسند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان بہت متقی اور پرہیزگار تھا، بڑا خوف خدا والا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے، ایسا نوجوان، ایسی عبادت کرنے والا۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نیچی نگاہیں کیے گزر جایا کرتا۔ ایک دن وہ نوجوان شیطان کے وسوسے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان یاد آ گیا
پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 201 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ جب اس کو یاد آئی، اللہ تعالیٰ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ابھی برائی کی نہیں ہے، آگے بڑا خیال آیا، خوف خدا سے بے ہوش ہو گیا۔ جب بہت دیر تک گھر نہیں آیا، بوڑھا باپ تلاش کرتے کرتے اس نوجوان تک پہنچا، اس نوجوان کو گھر سے اٹھا کر گھر تک لایا۔ جب اسے ہوش آیا تو والد نے پوچھا ماجرا کیا ہے، بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ اس نوجوان نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے ہوا، روزانہ وہ گناہ کی طرف بلاتی تھی، میں نہیں جاتا تھا، آج آگے بڑھا، اللہ کا خوف غالب ہوا، یہ آیت یاد آئی، میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب نوجوان نے پھر وہ آیت پڑھی، شدید خوف کا عالم ہوا، چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ کیسا خوف خدا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، ایسا خوف تھا۔ اب راتوں رات اسے غسل دیا گیا اور کفن دفن کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کرتا۔ کہ حضور آپ کے آرام کا خیال تھا، کہیں آپ کا آرام ڈسٹرب نہ ہوتا، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ اس کی قبر پر جاتے ہیں اور قبر پر جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ رحمان آیت نمبر 46 تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہا یا امیر المومنین، بے شک میرے رب تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ اللہ سے ڈرا، اللہ نے 2 جنتیں عطا کر دی۔ مگر وہ جو جس کے دل میں خوف ہی نہیں، بندہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا، میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اپنی مرضی جیتا ہوں۔ ارے جناب، جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس میں انجوائے نہیں کریں گے تو کب انجوائے کریں گے؟ ایک یہ زندگی ہے اور ایک یہ زندگی ہے۔ جب برائی کی طرف قدم جاتا تھا تو رب کی یاد آ جاتی تھی۔ خدارا اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ یہ بے حیائی کہیں ہمارے ایمان کو برباد نہ کر دے، یہ بے حیائی کہیں ہم سے ایسا گناہ نہ کروا دے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، ایک ہمارا حال ہے، ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا پردہ۔ ابھی آپ نے نبی پاک کی شرم کے بارے میں سنا، خاتون جنت کی بات کرتے ہیں، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے کی، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت فرماتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، بالکل افسردہ سنجیدہ ہو گئی۔ اب اپنے وصال سے یعنی اپنے انتقال سے قبل ایک ہی بار مسکرائیں، وہ کیا ریزن تھا؟ پیارے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسکرانا بند، مگر ایک بار وصال سے پہلے مسکرائیں، اور وجہ یہ تھی کہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ کو یہ تشویش رہی کہ عمر بھر تو میں غیر مردوں کی نظروں سے بچی رہی، لیکن جب میرا انتقال ہوگا تو میری وفات کے بعد کفن پوش لاش پر تو لوگوں کی نظر پڑے گی نا، کفن کے ساتھ لاش ہوگی تو غیر مرد بھی دیکھیں گے، تو یہ کیا ہوگا، میرا پردہ کدھر جائے گا، ایسا خیال۔ تو ایک موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے، افریقہ والوں مبارک ہو، حبشہ یہ ایتھوپیا ہے نا، وہ فرماتی میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجوروں کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنازہ دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئی اور اس کے بعد لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، مرنے کے بعد میرا پردہ برقرار رہے گا۔ جب یہ سنا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خاتون جنت کے لبوں پر آئی ہے۔ کیا پردے کا اہتمام ہے، کیا ذہن ہے پردے کا، زندگی میں تو کیا ہی کیا، میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے۔ اور آج میری بہنیں، آج تو کپڑے ہی ایسے خریدے جاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، میک اپ ایسا کرنا ہے کہ زمانہ دیکھے، خوشبو ایسی لگانی ہے کہ لوگ سونگیں۔
یاد رکھو، عورت صرف اپنے گھر کے لیے، اپنے فرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ زیورات آرائش کرنی ہے وہ کر سکتی ہے، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک خاتون جنت ہیں کہ اپنے جنازے کو بھی ایسا چاہتی ہے کہ لوگ نہ دیکھ سکیں۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزریں گی تو کیا اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو، خاتون جنت کی سواری گزر رہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ پردے کا کیا خاص اہتمام ہوگا۔ اب ہم سوچیں کہ کہلاتے تو پنجتن کے غلام ہیں، کہلاتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، عاشق رسول کہلاتے ہیں، مگر ہمارے اندر حیا کتنی ہے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج ایک اور بڑی برائی کہ آج مرد و عورت شیک ہینڈ کرنے لگے اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، ہاتھ ملانا تو نارمل ہو گیا، اور ایک قدم اور آگے بڑھ گئے، اب تو گلے بھی ملتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سنیے، شہنشاہ خوش مثال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے کسی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن میں بندھا ہوا ہوگا۔ کیسے برداشت کرے گی یہ عذاب؟ آج تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے، تھوڑا سا معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے بعض اوقات بندہ فرینڈشپ ایسی اختیار کر لیتا ہے، دوست ایسے ہوتے ہیں، گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ کہتا ہے کیا کروں جناب، گیدرنگ میں کرنا پڑتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ایسی پارٹی میں چلا گیا تھا کہ وہاں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ ارے یا تو دوست کو راضی کر لو یا رب کو راضی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو گیا تو یہ دوست تمہیں بچا نہیں سکے گا، یہ فرینڈشپ تمہیں بچا نہیں سکے گی، یہ تمہاری گیدرنگ تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ قبر میں مجھے اور آپ کو اکیلے جانا ہے، اور اس قبر میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنو، وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ گھومتی ہیں غور سے سنیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان۔ عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کے دیکھتا ہے۔ اے اسلامی بہنوں، خدا را خاتون جنت کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ پردے کی چادر کو اپنائیے، پردے کو اپنے اوپر نافذ کیجئے کہ بے پردگی کہیں آپ کو جہنم میں داخل نہ کر دے۔ اور جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں جو اپنی آنکھوں کے ذریعے بے حیائی کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے اور جناب بے حیائی کے مناظر تلاش کرتے ہیں، کبھی کوئی بے پردہ عورت آ جائے تو اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، اس کے معاذ اللہ جسم کے محاسن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنو، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ جو آنکھوں کے ذریعے بے حیائی کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے، حدیث قدسی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اے بڑا مشکل، واقعی میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بچانا۔ کوئی بے حیائی کا منظر سامنے آ جائے، کوئی بے پردہ عورت سامنے آ جائے، اب نگاہیں جھکانا ہے مشکل کام، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا یہ شیطان کا وہ تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دے گا ملے گا کیا؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اب ذرا غور کر لیجئے، کیا چاہیے؟ ایمان کی مٹھاس چاہیے یا آنکھوں کا عذاب چاہیے؟ اللہ کی ناراضی چاہیے؟ ہمیں شیطان سے یہ مقابلہ کرنا ہوگا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ الوالی منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ خود کو بد نگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بد نگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پہلے آنکھ بہکتی ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں میں صرف دیکھتا ہوں، میں برائی کا کام نہیں کرتا، میں صرف فلمیں دیکھتا ہوں، میں ویب سائٹ دیکھتا ہوں، میں انٹرنیٹ پر جناب مناظر دیکھتا ہوں، مگر معاذ اللہ بدکاری نہیں کرتا۔ ارے یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور یہی آنکھ سے دیکھنا دل کو بہکاتا ہے۔ جب دل بہکتا ہے تو انسان کی شرمگاہ بھی بہک جاتی ہے اور پھر انسان برے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا دروازہ ہی بند کر دو۔ جس دن یہ دروازہ آپ نے بند کیا، آپ کا دل جو ہے وہ ایمان کی مٹھاس سے، ایمان کی حلاوت سے روشن ہو جائے گا۔